یہ ویل ڈن، ارطغرل غازی کو پی ٹی وی پر دکھایا جانا شروع کر دیا گیا ہے، بلکہ اگلے کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ پی ٹی وی کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، ٹویٹر پہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب بہت جلد کچھ ہی دنوں میں ارطغرل غازی آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کی ہی ٹویٹ تھی 18 اپریل 2020 کی، تو یہ اتھینٹک خبر ہے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہاں پر بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے صلیبیوں نے سازشیں کی، کس طریقے سے غدار ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ہماری کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طریقے سے قادیانی گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارے اندر، پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کھوتے کا بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کس طریقے سے وہ آپ کے پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے حلف نامے میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں بتائی گئیں کہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پہلے سے تھا۔ مسلمان کو کیسے عورت اور شراب پہ خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی، مسلمان کو کیسے پیسے اور کرسی کا لالچ دے کے خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی، کس طریقے سے مسلمانوں کو امپوز کیا جاتا تھا۔ وہ جو تھرڈ ریٹ بیچ میں گھسے ہوئے ہوتے تھے، جن کا ایمان ذرا کمزور ہوتا تھا، کرسی کے لالچ میں انہیں امپوز کر کے صلیبی اپنے کام کروایا کرتے تھے، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور اگر ایک قوم غور سے دیکھے نا تو اسے اندازہ ہو جائے گا اس کے سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کا کس طریقے سے کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ ارطغرل غازی، یاد رکھیں میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی 16 سال تعلیم حاصل کی، وہ نرسری پریپ کی یا مونٹیسری کی ملاؤ تو 19 سال کی تعلیم بنتی ہے۔ بہرحال ان 16 سال کی تعلیم میں نے وہ کچھ نہیں سیکھا جو اس ڈرامے کی کچھ قسطوں سے مجھے پوری زندگی کا سبق مل گیا ہے۔ اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہاری عزت کریں، یہ والدین سے کہتا ہوں، اور ارطغرل دکھاؤ، کم از کم وہاں تمہیں یہ پتا ہو جائے گا، بچے دیکھ دیکھ کے اندازہ کریں گے۔ جہاں پر ٹی وی ڈراماز پہ دیکھتے ہیں نا کہ جناب خلا کا طریقہ یہ ہے، باپ سے بدتمیزی اس طرح کی جاتی ہے، ماں سے اس طرح بدتمیزی کی جاتی ہے، باپ کا گریبان یوں پکڑا جاتا ہے، وہیں ارطغرل غازی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب ماں باپ سے ملتے تو ہاتھ کو چوم کے ماتھے سے لگایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اپنے شیخ اپنے استاد کا کس طریقے سے احترام کیا جاتا ہے۔ اور جب بھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے تو ترک قوم فوراً بادب ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیتی ہے۔ یہ چیزیں جب بار بار آپ دیکھیں گے، آپ کے تحت الشعور میں آپ کے بچوں کے یہ آ جائیں گی، اور بار بار دیکھیں گے تو بچے وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے اوم شانتی اوم یا چک دے انڈیا یا اس طرح کے تھرڈ کلاس موویاں انہیں دکھا کے بچوں کو تم لوگ آدھا ہندو بنا چکے ہو۔ چھوٹا بھیم کارٹون دکھا دکھا کے وہ چھوٹا بھیم دکان سے لے آتا ہے، لا کے وہ ڈیکوریشن پیس ٹی وی پہ رکھ دیتا ہے، پھر کہتے ہو جناب 5th جنریشن وار ہے تو ہم ہار رہے ہیں۔ بھئی الو کے پٹھو، وہ بھگوان تو اپنا 20 روپے میں تمہارے گھر میں پہنچا گئے ہیں کارٹون کی صورت میں۔ تو جناب اسی 5th جنریشن وار میں ارطغرل ڈرامہ سیریل بہت پازیٹیو رول پلے کرے گا۔ آپ کے بچے واپس اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اپنی ٹریڈیشن کی طرف آ سکتے ہیں، اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کا جذبہ ان میں آ سکتا ہے۔ بچے جو پہلے کہتے تھے کہ جناب ہم ہیری پوٹر بنیں گے، خاص کر یہ بڑے بڑے افسروں کے بچے، بڑے بڑے یہ ہمارے بیوروکریٹس، مطلب یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے منسٹرز کے بچے جو بیکن ہاؤس کی لاٹ ہے یا روٹس کی لاٹ سے، میں خود روٹس میں پڑھا، میرے جو سراؤنڈنگ میں جتنے بچے تھے یہی میں نے دیکھا، جسٹن بیبر سے شروع ہوتے ہیں، ہیری پوٹر میں جا کے گھس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، مائیکل جیکسن سے شروع ہوتے ہیں تو پھر جا کے کسی ہندو بنیے کے جو ہے نا وہ گٹوں میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان کے آئیڈیلائز یہ ہوتے ہیں جناب امیتابھ بن جائیں گے یا کوئی اور کھزرا بن جائیں گے۔ کم از کم اب یہ دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ بچہ کیا بننا چاہتے ہو، تو بولیں کہ ہم آرمی چیف بننا چاہتے ہیں۔ پوچھا جائے گا تو کون سا آرمی چیف بننا چاہتے ہو، برطانیہ والا، امریکہ والا، انڈیا والا، کون سا؟ نہ یہ نہیں، ہم جنرل نور الدین زنگی بننا چاہتے ہیں، ہم جنرل صلاح الدین ایوبی بننا چاہتے ہیں، ہم جنرل محمد بن قاسم بننا چاہتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پر آ کے اس نے پورا سندھ فتح کر لیا تھا۔ ہم جنرل کور کمانڈر طارق بن زیاد بننا چاہتے ہیں کہ دشمن کی فوجیں 10 گنا زیادہ تھیں اور واپسی کا رستہ طارق بن زیاد کے لیے دریا سے جانے کا رستہ تھا، لیکن اس نے اسے مسترد کیا اور کشتیاں کو جلا دیا اور کہا کہ یا شہادت یا پھر غازی۔ دکھاؤ اپنے بچوں کو، یہ اس کی سیریز آئی ہوئی انٹرنیٹ پہ، انہیں ڈاؤن لوڈ کرو پلے اسٹور سے، دکھاؤ اپنے بچوں کو، ورنہ کل کو یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے اگر وہی مغربی تہذیب ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ آخر میں اجازت لینے سے پہلے کہوں گا کہ تم لوگ جب امریکہ برطانیہ سے آتے ہو نا تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتے ہو، تھے کی ویک کے آئے ہو، تو
تم لوگ خوشی سے کہتے ہو کہ جناب وہ لمبی لمبی عمارتیں، وہ گوریاں تو فلانیاں ڈھمکانیاں، خوش ہو رہے ہوتے ہو. اقبال جب 100 سال پہلے پڑھ کے آئے نا برطانیہ سے، تو جناب وہاں پر ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، پورا پنڈ اکٹھا ہو گئے. دے آس اقبال کے اتنے کی ویک کے آ رہے ہیں. اقبال ریپلائڈ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. لوگوں نے کہا اقبال کی ہو گیا ہے، کیا ایسا دیکھ لیا ہے کہ وہ مغرب کے جلوے، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کے لوگ، وہاں کی گوریاں تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکیں؟ کیا دیکھ کے آگے ہو؟ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. پاکستان، پائندہ باد.